أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيدنا أسلم في الوجود الرسول المصدق والنبي المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. آج کے دن کی مناسبت سے مولا متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی شہادت مظلومانہ کے سلسلے میں ان کے وارث برحق امام عصر اور رہبر معظم اور ہمارے قائد محترم اور آپ تمام مومنین علماء بزرگان اللہ کی نظر میں تسلیت پیش کرتا ہوں. دعاگو ہوں کہ آج کے اس عظیم دن کے صدقے میں کہ جس میں ایک قرآن جا رہا ہے تو ایک قرآن آ رہا ہے، اس نزول و ارتفاع قرآن کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور ہمارے لیے ان ایام کو ایام مغفرت قرار دے. مل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بزرگان سے اجازت لیتے ہوئے اپنے گفتگو کا آغاز کرنے جاؤں گا. قلت وقت بھی ہے اور روزے کی تقاضا بھی ہے. ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں، کیونکہ سننے والے کو کچھ کم لیکن پڑھنے والے کو کچھ زیادہ ہی زحمت ہوتی ہے، تو میں خود اپنے آپ کو بھی اتنی زیادہ وہ اس میں نہ کروں، لیکن تبرکاً تیقناً انشاءاللہ مولا کائنات سے توسل رہے گا. میں نے جس آیے واقعی ہدایت سے اپنے کلام کا آغاز کیا، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. میرے حبیب انداز دعا یہ ہے
کہ تو دنیا کو یہ سکھا کہ طلب ہدایت کس طریقے سے کیا جاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما. میں سیاسی ترجمہ کر رہا ہوں اس اہدنا کا، کیونکہ اگر اس کا لغوی ترجمہ کیا جائے تو علماء دین تشریح فرما ہے دونوں معانی پائی جاتی ہیں، یا تو اراءۃ الطریق ہے یا ایصال الی المطلوب ہے. آپ کو دور سے راستہ دکھایا جاتا ہے کہ صاحب وہ رہا صراط مستقیم اور جاؤ اس راستے پہ چلو. دوسرا یہ ہے کہ نہیں، انگلی پکڑ کے آپ کو اس جگہ پہ لے جایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، جو چاہیے وہ یہی ہے اور یہاں تک آپ کو ہم لے کے جائیں گے. تو دونوں معانی علماء کے درمیان متداول ہیں اور پائی جاتی ہیں. اب اگر آتے ہیں ہم اپنے معاشرے میں تو معاشرے کے اعتبار سے بھی اس کی دو معنی کی جاتی ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے صراط مستقیم پر قائم فرما. دوسری معنی کی جاتی ہے کہ صراط مستقیم دکھا. یہ بھی دونوں ترجمے صحیح ہیں. جنہوں نے کہا ہے کہ قائم فرما، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اپنی دعا میں بالکل صحیح ہے، یعنی دیکھ چکے ہیں، اب وہاں سے ڈگمگا نہ جائیں اس لیے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ اس صراط مستقیم سے ڈگمگا نہ جائیں اس لیے ہمیں یہاں پہ قائم رکھنا. اور جنہوں نے یہ دعا کی ہے کہ پالنے والے ہمیں صراط مستقیم دکھا، تو انہوں نے ساری زندگی یہی کہنا ہے، مرتے دم تک مرتے مر جائیں گے یہی ترجمہ رہے گا، دکھا. اور خدا بھی دکھانے والا نہیں. سوچنے کی بات ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، حدیث ہے، نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. مجھے دیکھا ہے تم لوگوں نے نماز پڑھتے ہو، تو ہم نے اگر نماز حضرت لوط سے سیکھی ہے تو میں حضرت لوط والی نماز کا الحمد کا ترجمہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. اور اگر ہم نے نماز ختمی مرتبہ سے لی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ حضور نے اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا لیا ہے. انشاءاللہ امیدوار ہوں کہ میں بچوں تک کوئی پیغام پہنچا سکوں. بزرگان دین اس وادی سے مجھ سے زیادہ آشنا. معاملہ کیا ہے؟ پورے قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، مثال کے طور پر میں نوگان کی طرف آ رہا تھا، مثال دے رہا ہوں، مجھے راستے کا پتہ نہیں تھا. غدیری صاحب مثال کے طور پر مجھے مل گئے. میں نے ان سے کہا غدیری صاحب مہربانی کر کے مجھے بتائیے کہ جو ہے وہ یعنی دفتر نمائندہ ولی فقیہ ہمارا کہاں ہے. تو وہی دو معنی، یا تو اراءۃ الطریق مجھے راستہ دکھا دیتے کہ مولوی صاحب یہ راستہ پکڑو اور سیدھے پہنچو. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں صاحب، کہا کہ میں بھی جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو. تو وہ مجھے لے آ کے نوغان پر پہنچا دیا. راستے میں تھا، کسی دوست نے فون کیا کہ مولانا کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ نوغان کی طرف جا رہا ہوں. یہ ایک بات. اور جیسے ہی پہنچا وہاں پہ تو اب فون آیا کہاں ہے. مجھے قبلہ سے موسیٰ صاحب کا فون آیا، قبلہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ نوغان پہ ہوں. غور کیجیے گا. اب میں اس بات کو لے کے چلوں گا ایک نتیجے کی طرف. دو باتیں تھیں. جب تک پہنچا نہیں تھا طرف تھا، جب پہنچ گیا تو پر ہوں. غور کیجیے گا. دعا ہے، نماز مصطفیٰ بتاتا ہوں، دعائے مصطفیٰ بتاتا ہوں کہ جو نماز میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے صراط دکھا یا قائم رکھ. مجھے نہیں معلوم، لیکن اس آیت سے پتہ لگاتے ہیں کہ رسول کی نماز کا ترجمہ کیا ہے. غور کیجیے گا. باتیں دونوں ذہن میں رہے نوجوان. جب پہنچا نہیں تھا تو طرف تھا، جب پہنچ گیا تو پر ہوں.
اللہ الرحمن الرحیم جناب نوح فنجیناہ وہدیناہ الی صراط مستقیم، جب ہم نے نوح کو نجات دی تو ہم نے اس کو روانہ کر دیا الی صراط مستقیم، الی مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ بزرگان دین، ہمیشہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر نہ ہو، طرف ہو، ٹھیک ہے؟ بڑی عجیب سی آیت ہے، روزہ باطل نہ ہوتا اس وجہ سے آگے پیچھے ہونے کے ڈر سے میں وہ لکھ کے لایا۔ 17 انبیاء کا نام قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے، بڑی عجیب سی بات آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ والإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم فاجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ ہم نے آدم سے لے کر مصطفیٰ سے پہلے تک جتنے بھی نبی تھے ان سب کو مصطفیٰ بھی کیا، ان کی ہدایت بھی کی، لیکن کیسے؟ إلى صراط مستقیم، صراط کی طرف، پر نہیں۔ تو اب اگر ہم نماز لے رہے ہیں جناب خضر سے تو جناب خضر تو إلى صراط مستقیم ہے، وہ إلى صراط مستقیم ہے، تو اب تو ہمیں ترجمہ بھی وہی کرنا پڑے گا۔ دیکھا، لیکن ہم نے نماز لی ہے رسول سے تو دیکھتے ہیں اللہ نے سارے انبیاء کے لیے کہا إلى صراط مستقیم، تو پھر حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہی فرق ہے إلى کا اور علی کا۔ إلى وہاں ہوتا ہے جہاں پہنچا نہیں ہے، علی وہاں ہوتا ہے جو پر ہے، جو پر ہے وہ یہ دعا کرے گا، ماننے والے بولنے والے مجھے ڈگمگانے نہ دینا، مجھے قائم رکھنا۔ نماز کے لیے حضور کا اعلان کر دیا پروردگار عالم نے کہ سارے نبی إلى صراط مستقیم، میرا حبیب علی صراط مستقیم۔ توجہ فرمائی آپ نے، تمام انبیاء إلى صراط مستقیم، میرا حبیب علی صراط مستقیم۔ اچھا صرف اکیلا نبی ہے؟ نہیں، صرف اکیلا نبی نہیں۔ عجیب آیت ہے، پورے قرآن میں پروردگار عالم نے مختلف مقامات پر رسول کی بیٹھک کا حال دکھایا ہے۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں کوشش کروں گا صرف ایک جھلک گزرتے شاہ سرخی آپ کو دکھاتا چلوں۔ اور کیجئے، سارے انبیاء إلى صراط مستقیم۔ آیت میں نے سورہ انعام کی 84 سے 88 نمبر آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے 4 آیتیں تلاوت کی ہیں، اس میں 17 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن میں 24 سے 26 انبیاء کا تذکرہ ہے، ان میں سے 17 انبیاء کے لیے پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ إلى صراط مستقیم، میرا حبیب علی صراط مستقیم۔ فرق ہے نا، إلى وہاں جو بھی پہنچا نہیں، اللہ وہ جو پہنچ گیا۔ چلے دیکھتے ہیں، عجیب ہے حضور کی بیٹھک کا حال۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم وهو کل علی مولاه اینما یوجهه لا یات بخیر وهو الذی یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم۔ میرے حبیب تیری نشست میں بیٹھنے والوں کے 2 طرح کے لوگ ہیں، 2 طرح کے لوگ تیرے یہاں بیٹھتے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلین، اللہ مثل دے رہا ہے تیرے یہاں بیٹھنے والوں کی 2 طرح کے ہیں۔ احدہما ابکم، ایک ہے گونگا۔ اب علماء بیٹھے
مجھ سے بہتر جانتے ہیں، رسول کے صحابہ میں اندھا آپ نے سنا ہوگا، کانا بھی سنا ہوگا، آپ نے لنگڑا بھی سنا ہوگا، گونگا کبھی سنا؟ پوری تاریخ بھری پڑی ہے، کہیں لکھا ہو کہ رسول اللہ فلاں صحابی جو ہے وہ گونگا تھا، لیکن قرآن کہتا ہے احدہما ابکم، ایک ہے گونگا، اصل گونگا نہیں تھا، زبان تھی لیکن کسی کام کی نہیں تھی، کام کی ہوتی تو پھر راستے سے قرآن کی آیتیں واپس نہ بلوا لی جاتی۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے چھوڑ دیا، باقی کوالٹیز بھی اس کی بتائی ہیں کہ اور بھی نشانیاں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ احدہما ابکم وہو کلٌ علی مولاہ، اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مولا پر بارے گراں۔ یار اس کے لیے میرے پاس سندھی کا ایک لفظ ہے، لیکن یہ سندھی بولنے والے ہی میرے دوست رہا ہو، جو کلٌ علی مولا ہو، اس کے لیے ایک لفظ ہے سندھی میں اٹے دے چٹی، یہ صرف سندھی بولنے والے ہی بزرگان جان سکتے ہیں۔ اٹے دے چٹی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے یہاں یہ ہوگا وہاں کبھی خیر و برکت نہیں ہو سکتی، لیکن نہیں، آگے بڑھے۔ گونگا بھی ہے، اپنے مولا پر بارے گرا بھی بنا بیٹھا ہے، ذہن میں رہے جو ہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، سارے نبی صراط کی طرف، میرا نبی صراط پر، اور کون ہے؟ پھر اس آیت نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول کی کچہری میں اور بیٹھک پر دو طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک وہ ہے جو گونگا ہے، بول نہیں سکتا، بولنے کی صلاحیت ہی نہیں، متکلم ہی نہیں، نہ اس میں سکت کلام ہے، نہ طاقت کلام ہے، نہ ترک کلام ہے، نہ فہم کلام ہے، نہ ادراک کلام ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ زبان ہے، زبان ہونا اور بات ہے، کلام ہونا اور بات ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ دوسری نشانی کیا بتائی؟ کہا کہ وہ کلٌ علی مولا ہو، اپنے مولا کے لیے بارے گرا ہے۔ اینما یوجہ ہو لا یات بخیر، میرا حبیب اسے کہیں بھی بھیجے گا لا یات بخیر، اس سے خیر کی امید ہی نہیں۔ ارے یار جس سے نبی کو خیر کی امید نہ ہو، امت کو کیا خیر کی امید ہوگی اسے؟ اینما یوجہ ہو لا یات بخیر، ایک یہ ہے وَهُوَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، اور دوسرا نبی تیری کچہری میں وہ بیٹھتا ہے یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو عدالتوں کے فیصلے کرتا ہے۔ یار ابھی بھی آپ کو فیصلے کرنے والا نبی کی کچہری میں سمجھ میں نہیں آیا کہ کون ہے جو مصطفیٰ کی کچہری میں بیٹھے بیٹھے عدالتوں کے فیصلے کرتا ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ بھی نبی تیری طرح صراط پر ہے۔ تو سارے نبی دیکھیے معذرت کے ساتھ، میں نے ایک مرتبہ خوئی میں ایک تقریر کی، یا تو پھر سمجھانے کا مسئلہ ہوتا یا تو پھر مجبوراً آج کہہ رہا ہوں، علی وفی الحلق شجا وفی العین قضا والی کہانی ہے، بہت سو کو ہضم نہیں ہوتا، حتیٰ اس لباس کو بھی ہضم نہیں ہوتا، علی کی عزت کی قسم ہے، اس لباس کو بھی علی ہضم نہیں ہوتا، برداشت۔ میں جان بوجھ کر یہ لفظ کہہ رہا ہوں، میں نے آخوئی میں ایک تقریر کی تھی، پرسوں ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ جی آپ پاکستانی علماء کی طرح، بھائی میں کون سے جو ہوں لندن سے آیا ہوں، میں بھی پاکستانی ہوں، میں تو وہی پڑھوں گا جو قرآن نے بتایا۔ اب اگر قرآن صفت علی کو صفت ابراہیم سے بڑھا کر کہہ رہا ہے تو اب اس میں میرا قصور ہے کیا؟ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ خیر، سارے نبی الی صراط مستقیم، محمد اور علی علی صراط مستقیم۔ جناب اگر الحمد پڑھیں تو کیا کہیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پڑھنے والے صراط پر قائم رکھنا یا دکھانا؟ یہ دکھانے والی دعا ہے، کیونکہ الی صراط مستقیم ہے۔ محمد اور علی کی دعا کیا ہوگی؟ اہدنا الصراط المستقیم، مالک دکھا نہیں،
الی صراط مستقیم، علی نبی الی صراط مستقیم، بس یہی ہے؟ نہیں یار، آج ایک اور آیت پڑھتا ہوں اور ختم کرتا ہوں، آتا ہوں پرسے کی طرف۔ صرف علی اور نبی صراط پر ہے؟ نہیں، جس دن اللہ نے نافرمان نوکر کو کک آؤٹ کیا تھا، نوکری سے نکالا، ہمارے ہم یہی ایسے ہوتا ہے، اگر ہم، میں تو غریب گھرانے کا آدمی ہوں، میری کوئی اتنی بساط نہیں ہے، چھوٹے سے غریب گھرانے کا آدمی ہوں، لیکن آپ لوگ جو بزرگان ہیں اور بڑے بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے ہزاروں نوکر چاکر ہوں گے، لیکن جب آپ کسی نوکر کو یا ہم کسی نوکر کو نکالتے ہیں اور دنیا کی نظر میں اس کا جرم ظاہر نہیں ہوتا، تو جاتے جاتے وہ ایک کام کرتا ہے، جاتے جاتے کہتا ہے ٹھیک ہے بچوں، تو مجھے نکال تو رہا ہے، لیکن جانے کے بعد پہلے نکل خبر نہیں، پتہ چلے گا، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ نوکر کو کچے اور پکے کا، سفید اور کالے کا پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب اللہ نے شیطان کو کک آؤٹ کیا اور رجیم کیا تو جاتے جاتے پھر میں دوہرا رہا ہوں، سارے انبیاء الی صراط مستقیم، یہاں فضیلت نہیں ہے، یہاں کچھ اور معنی میں ہے، اور کیجئے گا کہیں خلط مبحث نہ ہو جائے، سارے انبیاء الی صراط مستقیم، نبی اور علی الی صراط مستقیم۔ یہ آیت سنیے گا، جب نکل رہا تھا تو جاتے جاتے گاڑی دکھانا گیا، ٹھیک ہے سائیں، لأقعدن علی صراطک المستقیم فلأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ ٹھیک ہے قبلہ، نوکری سے تو نکال رہے ہو، وَلَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تین تاکیدیں ہیں، ضرور بضرور۔ علماء دین ہیں ماشاءاللہ، میری طرح تو کوئی ایسا نہیں ہے، سارے کے سارے پڑھے لکھے، لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ضرور بضرور بیٹھوں گا صراط پر، علی صراطک المستقیم۔ کیا کروں گا؟ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میجورٹی، اکثریت، جس کا بڑا اعلان کیا جاتا ہے، جی اذانیں ان کی ہوں گی جن کی اکثریت ہے، شیطان کہتا ہے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تو اکثریت کو گمراہ کروں گا۔ کیا کرے گا وہاں پر بیٹھ کر؟ صراط مستقیم پر جا کے جو شیطان بیٹھے گا تو کرے گا کیا؟ صراط پر حضرت نوح کھڑا ہے کیا؟ لوط کھڑا ہے؟ ابراہیم کھڑا ہے؟ تو کون ہے؟ یا نبی ہے یا علی ہے؟ دو ہی ہے یا نہیں؟ صراط پر دو ہیں، یا نبی ہے یا علی ہے، تو یہ کھڑے ہو کے کیا گمراہ کرے گا میجورٹی کو؟ کیا کرے گا؟ گمراہ یہ کرے گا، یا تو نبوتوں میں شک کرائے گا یا ولایتوں کا انکار کرائے گا۔ اللہ عبادک منہم المخلصین، سوائے مخلصین کے۔ علماء بیٹھے ہیں، دو لفظ ہیں، ایک ہے اس میں مفعول، ایک ہے اس میں فاعل۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم کیا کہتے ہیں؟ قبلہ جی اسی تواڈے مخلص ہیں یا مخلص ہے، معاف کیجیے گا، ایک دوسرے کو دیکھ کے قبلہ کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کے مخلص ہیں یا مخلص؟ ایسے ہی کہتے ہیں نا، مخلص۔ اللہ کہتا ہے مخلص کو نہیں۔ کاش میں اس بات پر اتنا دامن وقت گنجائش ہوتی تو آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن میں چلتے چلتے بات کروں گا، اشارہ کرتے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ عبادک منہم المخلصین، مخلصوں کو نہیں۔ مخلص تو جو دکھتا ہے وہ منافقت میں کہہ بھی دیتا ہے، جی ہم آگے مخلص ہے، جھوٹ بولتا ہے سارا۔ ایک دوسرے کو کھڑے ہو کے پیٹھ پیچھے گالیاں دیتے ہیں،
وہ اس کو گالی دیتا ہے، وہ اس کو گالی دیتا ہے، میں اس کو گالی دیتا ہوں، وہ مجھے گالی دیتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس چیز کا بھرم رکھنا ہے، اس چیز کا بھرم رکھنا ہے تو معذرت کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو شرعاً استعمال کرنا نہیں چاہیے۔ ابھی میں نے ممبر پہ بیٹھ کر آپ کے سامنے ایک لفظ استعمال کیا، یہ کیسے کیا؟ یہ میں جانتا ہوں، ایک لفظ تھا جو کسی نے کسی کے لیے استعمال کیا، کہتا ہے وہ مجھے کہتا ہے جی مخلص، وہ کہتا ہے فلاں صاحب میرا سالہ ہے۔ یہ بات کرتے کرتے گالی ہے، حرام ہے، معاف کیجیے گا، سننے میں تو آپ کو بھی ایسے لگا ہوگا کہ میں جیسے گالی دے رہا ہوں۔ یہ نقل قول ہے۔ اچھا بات جگہ کیا ہے؟ حرم کے سامنے کھڑے ہو کے ایک شخص دوسرے شخص کو یہ لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اب کیا ہے؟ لباس کا خیال نہیں، اس درس کا خیال نہیں، ایک دوسرے کو ہم اپنے لیے استعمال کرنے والے جو الفاظ ہیں جب سامنے آئے تو کہا ہم آپ کے مخلص ہیں۔ بھائی کیسے کہہ رہے ہو؟ تم نے اس کو کل گالی دی، میرے سامنے گالی دی۔ معاف کیجیے گا اگر کسی کو خراب لگا ہو تو میں اس کے لیے کوئی معافی نہیں مانگتا۔ جو لفظ استعمال کیا ممبر پر مجھے شاید نہ استعمال کرنا چاہیے، لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے مفت اور یہ آواز تک پہنچ رہی ہے۔ بری بات کہتا جی مخلص ہے، پہلے اسے کیا لفظ کہا؟ یہ لفظ استعمال کرنا شرعاً صحیح ہے، جس سے ہمارا کوئی شرعاً رشتہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے استعمال کریں، جائز ہے۔ معاف کیجیے گا، مخلصین یہاں پر لفظ مخلص نہیں ہے، مخلص ہے۔ مخلص وہ جسے اللہ نے مخلص بنایا ہے، خالص بنایا ہے۔ معاف کیجیے گا، غور کریں، مخلص وہ جسے کسی نے خالص بنایا ہے۔ خالص اسے کہتے ہیں جس میں ملاوٹ نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، منافقت نہ ہو۔ جو ہے معلوم ہوا کہ یاد رکھنا شیطان سب کو گمراہ کرے گا سوائے منافق۔ وہ منافق سب کو گمراہ کر سکتا ہے سوائے مومن کے۔ کیوں کہ مومن کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے منافقین کے یا کفار کے یا مشرکین کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو قرآن کے اعتبار سے سارے انبیاء ہم جیسے گناہگار سارے کے سارے اس زمرے میں، لیکن طرز دعا جو قرآن نے بتایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے پڑھو جیسے ہمیں حکم دیا۔ نماز کا پہلا قتل آج ہوا۔ میں لحوف کی ایک روایت پڑھنے جاؤں گا۔ سترہ رمضان ہے، علی مرتضیٰ کے پاس کچھ خواتین کوفے کی آئیں۔ کوفے کی کچھ خواتین آئیں اور آ کے علی سے کہنے لگی یا علی ہم نے سنا ہے آپ کی بیٹی آئی ہوئی ہے۔ علی فرماتے ہیں ہاں۔ کہا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ آپ کی طرح قرآن پڑھتی ہے۔ علی نے کہا ہاں۔ کہا آپ اپنی بیٹی سے کہیں ہمیں قرآن سکھائے۔ علی کہتے ہیں کہ کوفے والیو جاؤ جا سکتے ہو لیکن ایک کام کرنا، ہجوم نہ کرنا، میری بیٹی ہجوم سے گھبراتی ہے۔ یا کوئی علی سے پوچھتا یا علی آج تو کوفے کی عورتوں سے کہہ رہے ہو ہجوم کر کے نہ جانا میرے گھر میں میری بیٹی گھبراتی ہے۔ کل ایک ایسا دن آئے گا کہ جب اس ہجوم میں تیری بیٹی بے مگن ہو چادر جمائے گی۔ میں آ رہا ہوں، یہ 17 رمضان، 18 رمضان جمعے کا دن ہے۔ علی خطبہ دیتے دیتے رک گئے۔ خطبہ
خطبہ دیتے دیتے رک گئے. خطبے کے دوران کہتے ہیں کوفے والوں آج رات کوئی گھر سے باہر نہ آئے. یعنی یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کی روایت پڑھو. یعنی یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ علی کہتے ہیں کہ خبردار آج کوئی کوفے کا شخص گھر سے باہر رات کو نہ آئے. مجھے نہیں پتا لیکن جب رات ہوئی آدھی رات کو بیٹی کو اٹھایا. زینب اٹھ. زینب اٹھی. کہا کیا ہوا بابا؟ چلا آج میں تمہیں کوفہ دکھاتا ہوں. عزادارہ یہ 18 رمضان ہے, 1 دن پہلے کی بات ہے. بیٹی کو اٹھایا. زینب چل تجھے کوفہ دکھاتا ہوں. دروازے سے باہر جانے سے پہلے علی کی بڑی بیٹی نے کہا بابا شاید تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں, میں تیری بیٹی ہوں, میں زہرا کی بڑی بیٹی ہوں. علی رو کے کہتا ہے زینب دیکھ لے کل کوئی ایسا وقت نہ آ جائے کہ تمہیں اسی کوفے میں آنا پڑے. جیسے آگے بڑھے علی نے کہا زینب دیکھ یہ بازار ہے, یہ مسجد ہے, یہ دربار ہے. علی دیواروں میں ہاتھ رکھ رکھ کے کچھ کہہ رہے ہیں. زینب نے پوچھا بابا کیا کہہ رہے ہو؟ علی کہتا ہے میں نے کوفے کی دیواروں سے کہا ہے کوفہ ذرا خیال رکھنا یہ مجھے علی کی بیٹی ہے. ضربت لگی. میرے مولا کا سر مبارک, فرق مبارک شگافتہ ہوا. سارا موضوع چھوڑنا ہو. علی مرتضیٰ کو اٹھایا گیا روتے ہوئے. فرزندان علی چلے علی کے گھر کی طرف. روایتوں نے لکھا ہے پورا مجمع روتا ہوا علی کے گھر کی طرف آ رہا تھا. ایک مرتبہ علی نے سر اٹھا کے کہا حسن یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ دروازے پہ پہنچ گئے. حسن مولا فرماتے ہیں بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کے غم میں روتے ہوئے آ رہے ہیں. علی نے کہا انہیں کہہ دو واپس چلے جائیں اپنے اپنے گھروں کو واپس. بابا کیوں؟ یہ تو آپ سے پیار کرتے ہیں. کہا ایسا ہے کہ اگر میں اندر گھر گیا میرا زخمی سر دیکھ کے میری بیٹیاں چادریں اتار دے گی, ماتم کرے گی, آہو پکار کرے گی. علی کا بارہ نہیں کرتا. علی کی بیٹیوں کی آواز علی کے چاہنے والوں کے کانوں پر پڑے. یا علی آج تو زینب کی آواز اپنے پیاروں کے کانوں میں گوارا نہیں, کل یہی کوفہ ہوگا. عزاداران امام آج کا دن آیا. فجر کے بعد آخری ہچکیاں ہیں علی کی. مقاتل نے لکھا ہے علی نے سارے بچوں کو جمع کیا. سارے بچے جمع ہوئے. بڑی بیٹی, چھوٹی بیٹی, حسن, حسین. عزاداران امام ایک مرتبہ بیٹی کو وصیتیں کی, بیٹوں کو وصیتیں کی, بڑے بیٹے کو ودیت کی, امانات امامت. کچھ وصیتیں کرنے کے بعد علی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا حسن یہ بڑا دکھی طریقے سے کون رو رہا ہے؟ زینب تڑپ کے کہتی ہے بابا یہ میرا حسین رو رہا. حسین کا نام آیا. علی نے کہا حسین بیٹا ساری دنیا روئے تو نہ روئے, تجھ پہ تو کائنات روئے گی. میرے لال حسین قریب آئے, بابا کو سینے سے لگایا. حسین کو دیکھ کر حسین کا ماتھا چوم کر علی نے پوچھا سارے آ گئے تیرا عباس نظر نہیں آتا. اور میرے دوستوں جنہوں نے ابھی تک کچھ مانگا نہیں ہے, میرا دل کہتا ہے علی کی بیٹی سے جو چاہتے ہو مانگ سکتے ہو. سب آئے تیرا عباس نہیں آیا. حسین رو کے کہتا ہے بابا وہ گھر کے باہر دیواروں سے ٹکرے لگا لگا کے رہ رہا ہے. بس یہ کہتا تھا یا حسین سے کہا حسین چاچا کے عباس کو لے کے آ. عباس اندر آئے. السلام علیکم یا امیر المومنین. سلام کیا. علی نے سلام کا جواب دیا. علی نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا عباس غیر نام کرے. ساری زندگی آقا آقا کہہ کے سلام کیا ہے. بس یہ کہتا تھا یا علی کے سرانے کھڑی زینب نے کہا عباس اگر بابا کو بابا کہا ہے تو مجھے بھی بہن کہنا پڑے گا. سارا موضوع چھوڑنا.
دوست کہتے ہیں آپ لوگ عید کے دن بھی کالے کپڑے پہنتے ہو، سبب کیا ہے؟ میں مقتل مکرم کی ایک روایت پڑھتا ہوں، بزرگان دیکھ سکتے ہیں، بزرگان سے ان کی تائید لے سکتے ہیں آپ۔ عید کا دن ہے، علی کی بڑی بیٹی زمین پر بیٹھی ہے، حسنین عید کی نماز پڑھانے گئے ہیں، کالا لباس ہے زینب کا، ام کلثوم کا کالا لباس ہے۔ یار جس کے بابا کو گئے ہوئے کل 8 دن ہوئے ہیں، مجھے بتا وہ کون سی بیٹی ہے جو 8 دن کے بعد نئے کپڑے پہنے گی؟ زمین پر بیٹھے ہیں دونوں بہنیں، حسنین نماز پڑھا کے آ رہے ہیں، جیسے اندر داخل ہوئے بہن کو دیکھا زمین پر بیٹھی ہے، عزاداروں کی طرح زمین پر بیٹھی ہے۔ قریب جا کے حسن مولا نے کہا زینب آج عید کا دن ہے، بابا نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تیرا بڑا بھائی ہوں، جو مانگنا ہے مانگ، یار میں دعا کا جملہ کہہ رہا ہوں۔ حسن نے کہا زینب آج عید کا دن ہے، جو مانگنا ہے مانگ، میرا حسین ضامن ہے، میں تجھے دوں گا۔ بس یہ سننا تھا، یہ زینب نے طرف کے کہا حسین ضامن ہے، جو مانگو دو گے؟ کہا